میں گزارش کر رہا ہوں سابق چیئرمین زکوٰۃ عشر کمیٹی ضلع راولپنڈی جناب شیخ ساجد الرحمان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور سیاستدان کے کردار اور تعمیر وطن میں اس کا کردار، اس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب شیخ ساجد الرحمان صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین محترم، پنڈال میں بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنی موضوع کی طرف آنے سے پہلے پنڈی پوسٹ اور بالخصوص چودھری عبدالخطیب صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ گو کہ آج سیمینار کا جو موضوع انہوں نے دیا وہ ذرا مشکل، اس موضوع پہ یہ صرف گفتگو ہوتی، اسی پہ اگر اظہار خیال ہوتا تو اچھا تھا، لیکن ہم تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر ہو گئے۔ رفقائے محترم، میں اپنی بات انتہائی مختصر کروں گا، آپ کی سماعتوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ لمبی بات کروں کہ ہمیں پاکستان اور اس میں پیش آنے والی مشکلات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گزارشات رکھوں، پھر تعمیر پاکستان پہ آؤں، لیکن وقت کافی ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ مجھے بھی چٹ دی جائے کہ ذرا بات مختصر کرو، میں یہ اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی بات انتہائی مختصر رکھوں گا کہ جب قیام پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو جس جماعت کے سر پہ یہ سہرا سجا وہ پاکستان مسلم لیگ تھی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قیام پاکستان میں اور جماعتوں کا بھی حصہ تھا، اور بھی فکر اس میں موجود تھی۔ اس میں فکر مودودی بھی تھا، اس میں فکر جمعیت العلماء اسلام ہند بھی تھا، اس میں اکابرین دیوبند کی فکر بھی شامل تھی۔ رفقائے محترم، یہاں سے جو بات سٹیج سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ سیاستدان کے کردار کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ خواہش بھی تھی اور میں یہ امید بھی رکھتا تھا کہ یہاں سے جو بات ہوگی کوئی سیاستدانوں کی مثبت بات بھی ہوگی، لیکن ابھی تک جو بات کی گئی ہے رفقائے محترم وہ مایوسی کی بات ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ سیاستدان یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو قائم محترم ذرا تاریخ کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاستدانوں کا کردار اس ملک کے لیے کیا رہا ہے، بڑا مثبت کردار رہا ہے۔ آپ ابتدا میں چلیں، قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان تھے، انہوں نے قیام پاکستان کے لیے بھی اور اس پاکستان کی تعمیر کے لیے بھی اپنی جان دی۔ وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ کوئٹہ سے چلے اور رستے میں گاڑی خراب ہو گئی، یہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ رفقائے محترم، ان سیاستدانوں نے جب پاکستان بنا تو ریاست باولپور بھی ان سیاستدانوں نے اس ملک کو دی، اور ریاست کلات بھی اس ملک کو سیاستدانوں نے ہی دی۔ رفقائے محترم، آج اس بات پہ ہم اترا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں کہ گوادر پورٹ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہے، وہاں سے ہمیں اتنے پیسے آئیں گے، ترقی آئے گی۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ گوادر پورٹ بھی ایک سیاستدان نے آپ کو دی تھی؟ اس کا نام تھا، وہ آپ کا 7واں وزیر اعظم تھا، ملک فیروز خان نون۔ اس کی کوششوں سے امان سے کچھ دیے بغیر یہ ریاست لے کر یہ گوادر پورٹ لے کر اس پاکستان کو دی گئی۔ رفقائے محترم، یہ ایک سیاستدان کی بات تھی۔ رفقائے محترم، اس سے آگے چلتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو اور 73 کی اسمبلی کی بات کرتے ہیں، تو میں اور آپ یہ فخر سے کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی، وہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کو آئین دیا، ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی۔ رفقائے محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اس میں کوششیں اور جماعتوں کی بھی تھی، اس میں ولی خان بھی تھے، پروفیسر عبدالغفور بھی تھے، مفتی محبوب بھی تھے، یہ سارے سیاستدان تھے۔ جب ہم علماء اکرام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پتہ نہیں یہ کیوں نکل جاتا ہے کہ یہ مولویوں کی بات کر رہے ہیں، یہ مولوی بھی سیاستدان ہوتے ہیں۔
انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے بھی ان کی بھی کوششیں اس میں شامل ہیں. آگے بڑھتا ہوں رفقائے محترم. تو جب آپ کے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی گئی تو وہ بھی ایک سیاسی دور تھا اور ایک سیاستدان کی حکومت تھی, وہ تھی بے نظیر بھٹو کی حکومت, اور جس میں آپ کو میزائل ٹیکنالوجی دی گئی. رفقائے محترم پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب اس پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا گیا, جب 8ویں دھماکے کیے گئے, باوجود اس کے کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف پر وہ بین الاقوامی دباؤ تھا, لیکن وہ ایک سیاسی بندہ تھا اور اس نے ساری سیاست کو, سارے دباؤ کو بالائے طاق رکھ کر اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا اور ایٹمی دھماکے کیے. وہ بھی ایک سیاستدان تھا. رفقائے محترم میں مختصر بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے خطے کو دیکھتے ہیں, اپنے اس علاقے کو دیکھتے ہیں, یہاں سے کہا گیا کہ کسی سیاسی گروپ کے حوالے سے, کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کرنی, تو میں وہ نہیں کروں گا. صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنے خطے کی, اپنے اس علاقے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ رواد سے لے کر کلر سیدہ تک دورہ سڑک جو جس نے دیے وہ بھی ایک سیاستدان تھا. آپ کے لیفٹ اگر رائٹ اور لیفٹ میں جو آبادیاں ان کو جو سوئی گیس بھی دی گئی ہے وہ بھی ایک سیاستدان تھا. رفقائے محترم ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب ہم تنقید کرتے ہیں سیاستدانوں پہ, سیاست پہ تنقید کرتے ہیں, تو ہم اپنے گربان پہ بھی ہمیں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے. وہ کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ کمی پیشی معاف فرمائے, کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اسی طرح کے نمائندے اس میں مسلط کیے جاتے ہیں. رفقائے محترم آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنے کردار پر بھی نظر رکھنی چاہیے. رفقائے محترم علماء کرام سے میں مختصر بات کر رہا ہوں, جلدی چل رہا ہوں, 1-2 منٹ سے زیادہ آپ کی سوالوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. رفقائے محترم علماء کرام سے ایک واقعہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے تاجر تھے. کسی وجہ سے سفر پہ گئے, اپنے ملازم کو یہ کہہ کر گئے کہ جب یہ کوئی گاہک آئے تو اس میں یہ جو تھان پڑا ہے اس میں یہ نقص ہے, یہ تو بتا کے یہ چیز فروخت کرنا, یہ کپڑا دینا. واپس آئے, اپنے ملازم سے پوچھا کہ کس طرح معاملہ رہا, تو اس نے عرض کی کہ امام صاحب وہ کپڑا تو میں نے سارا بیچ دیا اور یہ پیسے اس کے میں نے وصول کر لیے. یہاں تک تو باتیں ہم سنتے ہیں, علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ جو کپڑے میں نقص تھا وہ بتایا تھا. تو رفقائے محترم اس ملازم نے کہا کہ نہیں میں وہ نقص نہیں بتا سکا. تو امام صاحب نے کہا کہ میں یہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا, یہ پیسے تم تقسیم کر دو. رفقائے محترم یہ واقعہ تو آپ نے سنا, اس سے آگے کی بات آپ نے سنی ہے. رفقائے محترم پھر وہ ان کا وہ بندہ 3 دن تک ایک چوراہے میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا رہا کہ میرے پاس کوئی خیرات کے پیسے ہیں, کوئی میں نے تقسیم کر رہے ہیں غریبوں کو, مجھ سے یہ پیسے لے لو. رفقائے محترم وہ پیسے لینے کے لیے 3 دن تک کوئی بندہ نہیں آیا, کیونکہ جو بندہ آتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ یہ کس طرح کے پیسے ہیں. تو بتایا جاتا تھا کہ یہ اس طرح یہ معاملہ ہوا. تو اس وقت کا غریب بھی کہتا تھا کہ میں جو حرام کے پیسے میں خیرات لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. رفقائے محترم جب اس طرح کی قوم ہوتی ہے تو پھر اس کو امام بھی امام ابو حنیفہ جیسے ملتے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے کردار پر بھی نظر رکھنی چاہیے. آخر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ مجھے اور آپ کو جو باتیں یہاں سے کی گئی وہ بھی اس میں اگر 100% ہی تو 99% سچ بات کی گئی. چیئرمین جو یونین کونسل رواد ہے جو انہوں نے بات کی, جو باقی دوستوں نے بات کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جو محرومیاں ہیں جو جس حوالے سے بھی جو باتیں یہ ہو رہی ہیں یہ 100% درست ہیں. ہمیں اپنے کردار پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کا محترم سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک پاکستان آج بڑے مشکل حالات میں ہے. صرف ایک شعر عرض کر کے آپ سے یہ اجازت چاہوں گا کہ دندناتے پھر رہے خزاں کے ہر کارے, چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں. بہت شکریہ.